بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ اقتدار کے ایوانوں میں تھوڑی سی کھلبلی مچی ہوئی ہے اور پریشانی کے آثار اب نظر آ رہے ہیں، اور پریشانی کے آثار جو کہ بند کمروں میں موجود تھے اب وہ چہروں پہ نمایاں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس کی کل شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ بتانا تھا حکومت کے فیصلوں کے بارے میں، مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، مہنگائی کا طوفان، IMF سے مذاکرات نہ ہونا، یہ سب کچھ بتانا تھا۔ اور اس میں آخر ان کو خود آنا پڑا۔ خود کیوں آنا پڑا؟ اس لیے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سچ بتا دیتے ہیں، کوئی اور وزیر آتا ہے وہ بھی سچ بتا دیتا ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ وہ بالکل اس وقت کیا کہنا چاہیے میڈیا کے لیے، اور خاص طور پہ وہ ایک ہوتا ہے نا فیس کہ جی الرجی ہو جاتی ہے، تو مریم اورنگزیب صاحبہ کا سوشل میڈیا پہ کٹ بہت لگ رہی ہے۔ لہٰذا جو فیصلے حکومتی ترجمان، کیونکہ وزیر اطلاعات کون ہوتا ہے؟ وزیر اطلاعات ہوتا ہے حکومتی ترجمان، جو کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور حکومت کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور وزیر اطلاعات و نشریات ترجمان، اور خاص طور پہ وہ ایک برانڈ ایمبیسڈر ہوتا ہے جی اس ساری گورنمنٹ کا، اور تمام فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنا، پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنا اس کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت بدقسمتی سے نہ ہی کمپنی کے پاس اچھا وزیر اطلاعات ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ اس لیے زیر عتاب ہیں، اور دوسری جانب یہی حال ہمارے جناب باجوہ صاحب کو ہے کہ ان کے ترجمان جو ہیں وہ بھی زیر عتاب ہیں، اور سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ دونوں بدستور کیا کہنا چاہیے ٹارگٹ پہ ہیں۔ اس لیے جو مریم اورنگزیب صاحب کو پیچھے دھکیلا گیا ہے، اور اب تو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی پیچھے کر دیا گیا ہے۔ تو پریس کانفرنس کے لیے، میڈیا ٹاک کے لیے شہباز شریف صاحب آئے، ان کے ایک طرف شافع حسین تھے، چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے، وفاقی وزیر ہیں، دوسری جانب آپ کو MQM کے سبزواری صاحب نظر آئیں گے، پیچھے مولانا کی جماعت کے لوگ نظر آ رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب نظر آ رہے ہیں، سب کے سب نظر آ رہے ہیں، اور ان سب کے اگر چہروں کو آپ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ لٹکے ہوئے چہرے ہیں، پریشان ہیں، اور ان کو وہ چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بند کمروں میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور کابینہ کے اجلاس جو ہوتے ہیں وہ بھی کافی ٹینس ماحول میں ہوتے ہیں۔ صرف ایک چہرہ اس تصویر میں مسکراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ ہے نوید قمر صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، اور وہ صرف ایک چہرہ ہنستا مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں زرداری صاحب کی جو مسکراہٹ ہے، معنی خیز مسکراہٹ، وہ اس میں نظر آ رہی ہے، اور سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بہت خوش ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ زرداری صاحب کا جو پلان تھا جی وہ بڑا فٹ جا رہا ہے، زرداری صاحب کا پلان بڑا فٹ جا رہا ہے، اور یہی پلان تھا، اور یہ زرداری صاحب ہی اصل میں اس سارے کھیل کے جو جنہوں نے ملائی کھانی ہے آخر میں، اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو پلان ہے، جو ملائی کھانی ہے، دودھ پینا ہے، وہ سارے کا سارا زرداری صاحب اور ایک اور صاحب ہے، انہوں نے پینا ہے، اور وہ آپس میں گٹ مٹ ہے، جو دونوں کی اصل گٹ مٹ ان کی یہ ہے۔ اور اسی لیے تمام جو ناپسندیدہ فیصلے ہیں، پیٹرول بڑھانا ہے، کون بڑھا رہا ہے؟ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے جی، شہباز شریف صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، وہ بڑھا رہے ہیں۔ اور بجلی کی قیمتیں کون بڑھا رہا ہے؟ مسلم لیگ نواز کے وزیر ہیں، وہ بڑھا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اپروول دیتے ہیں۔ اور مہنگائی کیسے ہو رہی ہے؟ وہ بھی ہو رہی ہے۔ IMF سے مذاکرات کون کر رہا ہے؟ مسلم لیگ نواز، مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں۔ تو ہر طرف مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ نواز، اور پیپلز پارٹی پیچھے بیٹھی ہے آرام سے۔ بلاول بھٹو صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایران کا دورہ کر لیا، امریکہ کا دورہ کر لیا، یورپ کا دورہ کر لیا، اور ایران کا دورہ کر لیا، چائنا کے ساتھ باتیں کر لیں۔ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو سیٹ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اپنا راستہ بنا رہی ہے، اور نیوٹرلز کے ساتھ مل کے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ زرداری صاحب کے ساتھ اس وقت، اور بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ نیوٹرل، فٹ، فکس بالکل، اور اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگلی جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ بات بڑا ہی صاف میں کلیئرلی بتا رہا ہوں انفارمیشن کی بنیاد پہ۔ تو شہباز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، کیوں وہ اتنا سارا کچھ اپنے سر مول لے رہے ہیں؟ وہ اس لیے مول رہے ہیں جناب کیونکہ نواز شریف، مریم صاحبہ پھنسے ہوئے ہیں۔ مریم نواز شریف فیملی اور شہباز شریف فیملی
وہ بالکل جکڑے ہوئے شکنجے میں ہیں، اور ان کو شکنجے سے نکلنے بھی نہیں دینا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور چونکہ وہ نیوٹرل کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اور ایک گفتگو میں یہ نہیں بتاتا کہ کہاں ہوئی تھی، تو کہیں ہوئی تھی، اور وہ میرے علم میں ہے کہ کیا سمجھا جاتا ہے جی کہ نواز شریف اور مریم صفدر صاحبہ اور ان کو یہ بھول جائے گا ادارہ؟ نہیں، اس ادارہ نہیں ان کو بھولے گا، بالکل یہ یاد ہے ادارے کو، ہر چیز یاد ہے، اور ادارہ کبھی بھی نہیں بھولتا کہ ان کے چیف کو اور ان کی پوری ادارے کو ٹارگٹ کیا جائے، لہٰذا وہ نہیں بھولیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا جی۔ تو زرداری صاحب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تصویر میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، وہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کیا مناظر ہیں۔ پھر اندر خانے یہ بھی لڑی چاہ رہی ہے، اور کیونکہ اسی لیے پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نواز جو چہرے جو ٹینس ماحول ہے کابینہ کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کیوں، آخر کیا وجہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں آ رہی، یہ سارے عوام کے سامنے بھی ہمیں ڈالا ہوا ہے، عمران خان کا ٹارگٹ بھی ہم ہیں، پی ٹی آئی کا ٹارگٹ بھی ہم ہیں، اور مقابلہ بھی ہمارا ہے، اور ہم ایندھن بنے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں آ رہی پیپلز پارٹی سامنے ہمارے، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہی؟ تو اس میں بھی قائرہ صاحب کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اور لیکن ادروائز نہیں۔ پھر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی پیچھے کیا جا رہا ہے، اب پالیسیاں کون دفاع کر رہا ہے؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب وہ وزیر دفاع بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں، اور کھچڑی پک رہی ہے۔ نون گروپ، شین گروپ، میم گروپ مسلم لیگ نواز کے اندر وہ بھی چل رہا ہے سلسلہ، اور جو مجبوری میں بتا دوں آپ کو، جو شکنجے میں نواز شریف فیملی، شہباز شریف فیملی، ان کی صرف ایک ہی پرائورٹی، شہباز شریف صاحب خاص طور پہ، کہ کسی بھی طریقے سے ان کے جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وہ 2 مہینے کا اقتدار ہے، 6 مہینے کا ہے، 8 مہینے کا ہے، سال کا ہے، جتنا بھی ہے، اس میں وہ ساری چیزوں کو ڈیفیوز کر جائیں پروسیکیوشن کے ذریعے، جیسے کہ حدیبیہ پیپر مل میں ہوا تھا۔ دوسرا جو ہدف ہے نواز شریف صاحب کا، ہدف یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مریم بی بی کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو جائے، اور ہائی کورٹ سے اپیل جو ہے وہ مینج ہو جائے۔ مینج مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت چیئرمین نیب ہے نہیں ہے، اور نیب کے اندر بالکل ہو کا عالم ہے، اور نیب کو کون کنٹرول کرتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، میں بہتر چیز جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ نیب کو کنٹرول کون کرتا ہے۔ اب نیب کو چیئرمین کے عدم موجودگی میں ان کو پروسیکیوٹر کو جو کہا جائے گا وہ جا کے بول دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ظاہر ہے جوڈیشری نے تو فیصلہ کرنا ہے ان کے سامنے کیا ہے، اور جب ان کے سامنے ہی چیزیں عدالت، کمرہ عدالت کے باہر ہی چیزیں فکس ہو جائیں گی، میچ فکس ہو جائے گا، تو وہ جو اندر جا کے بولیں گے تو معاملہ ختم۔ لہٰذا پہلا مریم صفدر صاحبہ کا، اور نواز شریف، مریم صفدر صاحبہ کا خاص طور پہ، ان کی پہلی اور آخری پریورٹی یہی ہے کہ میری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں میری جو احتساب عدالت کے خلاف اپیلیں ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جائیں، لیو گرانٹ ہو جائے، اور پھر سپریم کورٹ جانیں گے اور ہم جانیں گے، ایک دفعہ ڈسکوالیفیکیشن کا سٹگما اتر جائے گا، سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ ان کی پریورٹی ہے، اور وہ اپنے ہدف کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اس لیے انتخابات جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، الیکشن ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں، اور کیونکہ کچھ چیزیں طے ہو کے آئی ہیں نا جی، یہ تو نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اور پہلے ان کے ہاتھ سے سب کچھ لے لیا، ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اقتدار ان کے پاس ہے تو وہ جو چاہیں کریں گے۔ تو یہ پہلی نیب آرڈیننس تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ نیب آرڈیننس میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ ایک مکمل کے طور پر گرینڈ این آر او ہے جی، اور این آر او نہیں ہے بلکہ 1200 جو ارب ہے اس پہ ڈاکہ ہے، اور وہ مکمکہ ہے۔ وہ نیب آرڈیننس میں ترامیم کی گئی ہیں مریم بی بی کے مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے، نواز شریف صاحب کے مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے، پیپلز پارٹی کے مقدمات کو، شہباز شریف صاحب کے مقدمات کو، حمزہ شہباز کے مقدمات کو، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی، کیونکہ فاروق نائک صاحب اور اعظم نذیر تارڑ ان دونوں نے مل کے یہ ڈرافٹ تیار کیا تھا، اور یہ سب کچھ لطیف کھوسہ صاحب یہ پلیئرز تھے، یہ وہی پرانے والا آرڈیننس ہے، تو اس لیے بیرون ملک جائیدادیں ساری محفوظ ہو گئی ہیں، اور اندرون ملک جائیدادیں سب محفوظ ہو گئی ہیں، اور بے نامی جائیدادیں سب محفوظ ہو گئی ہیں۔
بے نامی اکاؤنٹس محفوظ ہو گئے ہیں، یہ سارا کب کوئی جرم نہیں رہا۔ تو لہٰذا یہ تو ہے نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ، شہباز شریف، اور اسی طریقے سے وہ منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں وہ ختم کروانے، نئے نیب آرڈیننس کے تحت وہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ یہ ہے ان کی پرائورٹی، اس لیے وہ جو کہیں گے وہ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے بھی اپنے اسی دوران یہ گندے ہوتے جائیں گے مسلم لیگ نواز کے لوگ، اور پبلک میں ہر مشکل فیصلہ، جس کو یہ مشکل فیصلہ کہتے ہیں، وہ سب کے سب اپنے ہاتھ پاؤں کٹواتے جائیں گے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، مسلم لیگ نواز نے کہا، شہباز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے، بھائی بلاول بھٹو آیا کرے نا، آ کے ڈیفینڈ کرے حکومت کی پالیسیوں کو، اگر وہ اتحادی ہیں تو، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے ان کو، وزیر خارجہ، وزیر اعظم، اگر وہ فیٹف میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں تو اس میں کیوں نہیں دے سکتے۔ اسی لیے یہ جو ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو بنیادی بات عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی کل، وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں، ریاست پاکستان سو نہیں رہی، جاگ رہی ہے، اور بالکل، اور بڑے دھڑلے سے جاگ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے، کیونکہ سٹیٹ جو ہوتی ہے نا، سٹیٹ اور ڈیپ سٹیٹ کا ذرا تصور پڑھ لیجئے گا، ڈیپ سٹیٹ کبھی بھی سوتی نہیں ہے، وہ ہر وقت جاگ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ اوپر جو میچ فکسر آتے ہیں، سپاٹ فکسر آتے ہیں، اور کبھی کسی کے نام پہ، کبھی کوئی بھیس بدل کے آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی اپنا نام بدل لیا، کبھی اپنا بھیس بدل لیا، تو وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو لارجر بینچ ہے، وہ بھی، اور اب عمران خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ نیب آرڈیننس کو چیلنج کریں گے، یعنی کہ ترامیم کو چیلنج کریں گے۔ اور مجھے جو میرا ایک معمولی سا کورٹ کا تجربہ ہے، 20-22 سال کا کورٹ رپورٹنگ کا، تو نیب قانون میں بے دریغ تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی۔ پھر ایک بات، دوسری بات، اپوزیشن اس وقت ہے نہیں، من موجیاں چل رہی ہیں، اپنی پسند کی ترامیم کی جا رہی ہیں، اور راتوں رات کی جا رہی ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پہلے واپس بھیجا کہ بھائی ان ایشوز کو ایڈریس کرو، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کے دوبارہ منظور کیا گیا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پھر واپس دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور ایک نوٹ تحریر کر دیا، اور جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا بینچ اس مقدمے کے سنے گا، تو پھر اسفندیار ولی خان کیس بھی سامنے آئے گا، اور دوسرے کیسز بھی آئیں گے، جس میں آلریڈی نیب قوانین کے بارے میں، نیب آرڈیننس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ ڈائریکشنز دے چکی ہے، اور بنیادی چیزوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دو خاندانوں کو اور دو جماعتوں کے ملزمان کو اور مجرمان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری کی ساری ترامیم کی گئی ہیں، یہ نیب آرڈیننس تبدیل کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ ساری چیزیں جب اوپن کورٹ میں آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جتنی محنت کی جا رہی ہے، یہ سب کی سب ریورس ہوگی، ساری کی ساری ریورس ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور یہ ریورس ہونی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت کوئی سارے شکنجے میں ہیں، تو پھر میں آخر میں کہوں گا کہ اصل کھیل ہے جناب زرداری صاحب کے پاس، اور بلاول بھٹو کے پاس، اور نیوٹرل کے پاس۔ تو یہ ہے ساری صورتحال جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔